بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا۔ اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے رقم جمع کی۔ اس زمانے میں بھی لوگ آج کی طرح قافلوں کی شکل میں روانہ ہوتے تھے اور قافلے کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو شخص کے گھر سے کچھ دور تھی۔ روانہ ہوتے وقت وہ شخص گھر والوں سے اجازت لے کر روانہ ہونے لگا تو بڑھتے جذبات میں سب رونے لگے اور اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ وہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ اچانک جنگل میں ایک گھر جس میں عورت اور بچوں کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہ گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا۔ بچے بھوک کی شدت سے رو رہے تھے اور دوسری طرف وہ خاندان کے کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخر کار اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، میں آج عجیب دروازے پر کھڑا ہوں کہ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں اس خاندان کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اگلے ہی پل وہ شخص گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو وہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، بس میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں۔ یہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور کھانے کی کچھ چیزیں ہیں، ان سے آپ اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی، روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ تبھی وہ عورت بولی، آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حد سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد اور کیا ہو سکتی تھی، لیکن حج کے لیے جو سرمایہ تھا وہ تو اس شخص نے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ وہ شخص نہ تو گھر جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے، وہ حج کیے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے ذریعے اپنے گھروں کو جانے لگے تو وہ شخص چپکے سے اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، آپ کو حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض کہ ہر ایک حاجی نے اس کو مبارکباد دی۔ وہ جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن وہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ نہ تو وہ حج پر گیا تھا، کیوں وہاں پر موجود حاجی میرے وہاں موجود ہونے کی دلیلیں دے رہے تھے، یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ بات سوچتے سوچتے اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ شخص سو گیا۔ خواب میں اس کو بشارت ملی، اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کا ایک فرشتہ حج پر بھیجا تھا، بلکہ یہی نہیں، اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب تجھے ہی ملے گا، اس لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی گواہی دے رہا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔